بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28/8/2022 میں اس وقت موجود ہوں جلوالی میں، حافظ محمد اشرف اللہ شاعری۔ یہ جلوالی تحصیل تونسہ شریف، ضلع ڈیرہ غازی خان میں واقع ہے، اور تحصیل تونسہ کے اکثر آبادی سیلاب میں ڈوبی ہے۔ اس بارے میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ ایسے کیوں ہو گیا۔ حکومت کی بد انتظامی، نااہلی کی وجہ سے ہوا یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ حکومت کی نااہلی تو آپ کو نظر آ ہی رہی ہوگی، اور میں جو سوچتا ہوں ہو سکتا ہے یہ ہمارے اجتماعی گناہوں، نااہلیوں کی وجہ سے ہو، ہماری کسی ایسی غلطی کی وجہ سے ہو۔ جہاں تک میرا خیال ہے، جہاں میں فوکس کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی اجتماعی گناہ ہے، کیونکہ اگر کسی ایک فرد کا گناہ ہوتا تو اس کو ایک کو سزا ملتی، سب کو تو سزا نہ ملتی نا۔ اور پوری قوم اس وقت ایک گناہ میں ڈوبی ہوئی ہے، ایک گناہ میں مشغول ہے اور خوشی سے لگی ہوئی ہے، جو کہ پوری قوم کا ایک اجتماعی گناہ بن چکا ہے۔ شاید کسی نے توجہ نہ دی ہو، اور کسی نے دی بھی ہو تو بھول جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم سیاستدانوں کی وجہ سے، یا یوں کہہ لیں اپنے لیڈر کی وجہ سے، دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ کوئی کسی ایک پارٹی سے تعلق رکھتا ہے تو دوسری پارٹی والوں کو، دوسرے لیڈروں کو گالیاں دیتا ہے، بہت گندی گندی گالیاں دیتا ہے، اور یہ گالیوں کا رواج عام ہو چکا ہے۔ پوری قوم اس میں پڑی ہوئی ہے، کسی کو خیال تک نہیں آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی کسی کو چور کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو زانی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی کسی کے گناہ کا شاہد نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، بے تک کی باتیں کرتے ہیں، ایسے ہی گالیاں دیتے ہیں، گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی کسی کو زانی کہتا ہے یا کوئی کسی کو حرامی کہتا ہے تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ زنا کے 4 گواہ لائے۔ زنا کے 4 گواہ اگر وہ نہیں لا سکتا ہے تو شرعی حکومت، شرعی عدالت اسے 80 کوڑ لگائے گی، جسے حد قذف کہتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پر ہم یہ عام دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کو حرامی کہتا ہے، کوئی کسی کو زانی کہتا ہے، اور بالکل اس میں جھجک محسوس نہیں کرتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا اور یہی سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک اجتماعی گناہ ہے، جس کی وجہ سے یہ پانی جو ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، ہمارے لیے رحمت بن کر آتا تھا، اس بار یعنی اگست 2022 میں یہ ہمارے لیے زحمت بن کے آیا، یہ ہمارے لیے عذاب بن کر آیا۔ بستیوں کی بستیاں ڈوب گئیں، گھروں کے گھر تباہ ہو گئے۔ اللہ بچائے، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں اور کتنے نقصانات ہونے ہیں، کچھ اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میں گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے سیاسی لیڈروں کے لیے کسی کو گالیاں مت دیں۔ کوئی کیسا ہے، آپ کی گالیوں سے تو وہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ گالیاں دیں گے تو اپنی دنیا بھی خراب کریں گے اور عاقبت بھی خراب کریں گے۔ میں نے یہ سنا ہے
کہ جو کوئی بھی ایک گالی دیتا ہے تو اس کی قبر میں ایک گالی کے بدلے میں ایک بہت بڑا بچھو پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کی مرضی، وہ جتنی گالیاں دیں اور جتنے بچھو اپنے لیے پیدا کرے، اپنی قبر میں اپنے لیے جتنے بچھو پیدا کرے، اور وہاں کا بچھو یہاں کے بچھو کی طرح نہیں ہوگا کہ اینٹ اٹھائی اور اس کو مار دیا، ختم ہو گیا۔ وہاں کا بچھو خچر کے برابر ہوگا، اور اس کا زہر حدیث شریف میں آیا ہے بہت زیادہ ہوگا، اس کا سائز خچر کے برابر بتایا گیا ہے۔ میری گزارش ہے کہ اپنے سیاسی لیڈروں کے پیچھے، سیاسی لیڈروں کے لیے ایک دوسرے کے لیڈروں کو اور ایک دوسروں کو گالیاں نہ دو، پلیز۔